السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، تعوذ اور تسمیہ اور سورہ کی آیت نمبر 75 جو ہے وہ یہاں سے شروع کریں گے، سورہ یونس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی ساتھیوں کی یاد آنے کے لیے کہ یہ صورت مکی ہے اور توحید، رسالت اور آخرت۔ ایمان بالآخرت۔ ہاں جی ایمان بالآخرہ، جی یہ ہے موضوع اس کا، بڑے بڑے موضوع۔ تو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ان پر کفار ایمان نہیں لا رہے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عجیب عجیب القاب سے پکارتے تھے کہ جیسے کاہن ہیں، جادوگر ہیں، اس قسم کے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو واقعات بتائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر رسول کو نہیں مانو گے تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پورا بتایا اور ان کی قوم کا بھی بتایا، اور اب آ رہا ہے کہ جو وہ جادوگر کہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ جو ہے ان کی قوم کے ساتھ جو اس دن گزارے، اس کے بارے میں آئے گا۔ یہ ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عام طور پر آدمی کہتا ہے کہ یہ تو واقعہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، دوبارہ آ گیا ہے، تو کیوں آیا ہے؟ وہ اس لیے آیا ہے کہ اس وقت اس کو چاہیے تھا کہ بھی جو پچھلی تاریخ ہے اس میں سے جو کچھ اس موضوع سے متعلق، اس رویے سے متعلق رسولوں کے ساتھ یا رسول کے ساتھ گزر چکا، وہ اللہ تعالیٰ بیان کرے۔ تو آئیے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی زندگی کا واقعہ یہ پڑھتے ہیں، اور یہ ہر اس وقت کے لیے ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی داعی دعوت دینے کے لیے جائے تو آگے سے اس کو لوگ مختلف القاب سے پکاریں، تو آپ بھی یہی واقعات ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھی یہ تاریخی طور پر ثابت شدہ واقعات ہیں۔ اچھا جی، پہلے آیت پڑھتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے پاس بعد وہ جو 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان میں سے کتنے ہی آئے، اور ان کو ان کے واقعات کو ایک ایک کا تو نہیں بیان کر سکتا اللہ تعالیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس وجہ سے بیان کیا کہ وہ جادو سے متعلق تھا۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو سیاق و سباق میں نے بتایا کہ وہ اس وجہ سے یہاں آ رہا ہے۔ تو ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآیاتنا۔ اصل میں ہے کہ بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون بآیاتنا، اور وہ جملہ درمیان میں آ گیا کہ الی فرعون و ملئہ۔ ملئہ کا ترجمہ کیا ہے؟ سرداروں، اس کے سرداروں۔ بالکل ٹھیک ہو گئے، اس کے سرداروں کی طرف۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ تو میرا خیال ہے ترجمہ تو سارا ہی آتا ہے آپ کو، کیا خیال ہے؟ الحمدللہ۔ جی، تو لہذا ہم انشاءاللہ زیادہ آیات پڑھیں گے۔ کوشش یہ ہے کہ آج اس رکوع کو ختم کر لیں۔ ثم بعثنا من بعدهم، ترجمہ کریں۔ پھر ہم نے ان کے بعد بھیجا۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد، اوپر آیا نا ثم بعثنا من بعدہ رسولا الی قومہم، تو وہ ہم کی ضمیر رسولوں کی طرف جا رہی ہے۔ تو پھر ہم نے
ان کے بعد، ان رسولوں کے بعد موسیٰ و ہارون، ترجمہ کریں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے فرعون سرداروں کی اور طرف، اس کے سرداروں کی طرف، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف کیسے بھیجا؟ بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، اپنے آیات کے ساتھ۔ تو جملہ بنے گا پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی آیات کے ساتھ بھیجا۔ اب آیات کا مطلب آیات قرآن بھی ہے، لیکن اس جگہ پہ نشانیاں ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے بنی اسرائیل، سورت کے اندر ان 9 معجزوں کا ذکر ہے، تو وہ ہے کہ اپنی نشانیاں۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، تو انہوں نے تکبر کیا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا، اور وہ ہو گئے، اور وہ ہو گئے، اور وہ تھے، اور وہ تھے، تھے قوما مجرمین، مجرم قوم کے لوگ یا مجرم قوم۔ قوم مجرمین کا ترجمہ ہم یہی کر لیتے ہیں، اور وہ مجرم قوم کے لوگ تھے، ہاں، ورنہ اگر پورا ترجمہ کرنا ہو تو اور وہ اس جرم کرنے والی قوم کے لوگ تھے، تو ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ مجرم قوم کے لوگ تھے۔ لوگ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجرمین آ گیا ہے۔ جی جی، اپنے کیسر بھائی، ڈاکٹر صاحب شاید پروفیسر صاحب نہیں ہیں آج؟ جی پروفیسر صاحب ہے نہیں سر، گردے میں تکلیف ہے۔ ہاں جی، آپ اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کرے انشاءاللہ۔ جی جی، ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد بھیجا موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ اب ہم اس کا با محاورہ کریں گے۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وقانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم کے لوگ تھے۔ ہو گیا جی، ماشاءاللہ، اور بڑا آسان ہے ترجمہ۔ اب یہ دوبارہ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھٹلاتے تھے تو کافر لوگ، اور ان کو جادوگر کہتے تھے، تو وہ سارا اس کے اندر آئے گا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ آگے سمجھ اس کی ہاں جی، کوشش کریں جی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے پاس حق آ گیا، جی بالکل ٹھیک ہے، تو جب ان کے پاس حق آ گیا، وہ کہاں سے آیا؟ من عندنا، ہماری طرف سے، ہمارے پاس سے، ہمارے پاس سے، جی ہمارے پاس سے جب ان کے پاس حق آ گیا، قالوا، تو انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ کھلا جادو ہے، یہ واضح جادو ہے، بے شک کھلا جادو یہ یقینی طور پر یقیناً کھلا جادو ہے۔ کہ وہ یہ کیا ہے کہ بھئی ایک چھڑی ہے، چھڑی کو آپ زمین پر پھینکتے ہیں اور وہ کیا بن جاتی ہے؟ اژدہا بن جاتی ہے۔ جی، تو جو حالات ہیں اس وقت کا جو بھی مطلب جادوگر بہت زیادہ تھے، جادو کا زمانہ تھا، تو
تو اللہ تعالیٰ جو بھی معجزے بھیجتا ہے وہ اس وقت کے حالات کے مطابق بھیجتا ہے. جی بالکل. حالانکہ اگر یہ چھڑی مطلب یہ نہ بھی ہوتا تو کام تو چل سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا تدارک کرنا تھا اور ان کو سبق دینا تھا، تو لہذا اس قسم کی چیز بھیجی ان کے پاس. جی اپنے قیصر بھائی. فلما جاءهم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس ہمارے پاس سے حق آ گیا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ یقینی طور پر کھلا جادو ہے. کھلا جادو ہے. قال موسیٰ، اب انورٹڈ کاما سمجھ لیں اور آگے ڈائریکٹ سپیچ. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا. یہ ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس کا سمجھ آئے گا. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون. تو اب ترجمہ جناب. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم حق جب کہ تمہارے پاس آ گیا اسے تم کہتے ہو، اسے حق کو کہتے ہو، کیا تم حق کو کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا؟ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ یہ سوالیہ انداز میں. ورنہ اگر یہ اتنا ہی ترجمہ کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، تو یہاں تک پڑھیں گے تو آیت کا ترجمہ آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے. جی لیکن اگر سوال ساتھ پڑھیں گے اسحر ھذا تو پھر اوپر والے کی سمجھ آ جائے گی. تو ترجمہ کریں جی. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تقولون للحق، تم حق کے لیے کہتے ہو، کیا تم اس حق کے لیے کہتے ہو لما جاءکم، جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا. جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا. یہ تو قسمت ہے تمہاری کہ حق اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تو تم نے اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ اب حقیقت کیا ہے؟ ولا یفلح الساحرون، کیا مطلب ہے اس کا؟ ساحرون جادوگر کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے. ہمارے پاس ہماری طرف سے یہ معجزات ہیں جو کہ حق ہیں، آیاتنا حق ہے یہ، اور اس کے اندر جادو والی بات کوئی نہیں ہے. اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اپنے وقت کے رسول کو وہ چیز دے دیتا ہے معجزے کے طور پر، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ انسان تو خود کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہو تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ وہ چھڑی بھی اژدہا جو ہے وہ بن جائے گی. تو تم دیکھو یہ کہ کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوں گے. جی اپنے ساتھی چشتی صاحب. جی سر. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، کیا تم حق کو جب وہ تمہارے پاس آ گیا کہتے ہو کہ کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح، نہیں، وہ جملہ دیکھیں تو ہے، وقف کرنا ہے. یہ تو میں نے ترجمہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس ساتھ رکھیں، اس حق کو کہتے ہو جب تمہارے پاس آ گیا، کیا اسحر ھذا، کیا یہ نہیں، یہ جادو ہے نہیں. اب سوال ہے نا کہ کیا یہ جادو ہے؟
मसलन ये है कि भाई आप आदमी जा रहा हो, आदमी लड़का जा रहा हो, तो अब मैं मिसाल वैसे देने लगा हूँ समझाने के लिए। अब दूसरे आदमी कहे नहीं 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 ये लड़की है, तो उसको समझाने के लिए कहते हैं कि वो इसके मुंह इधर करो, मुंह इधर कर, बताओ अब ये लड़का है या लड़की है, क्या ये लड़की है? जी जी जी, तो मतलब जी क्या होता है उसका? ये लड़की ही है। हाँ, सवालिया कि भाई ये लड़की हाँ, नहीं है, ये लड़का है। हाँ जी। जी, तो ये है असिहरुन हाजा, क्या ये जादू है? क्या ये कि जादू तुम है? जादुओं को बहुत देख चुके हो, जादूगर तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, जी। और ये उस ऐसा नहीं है कि भाई इसको यूं उठा दें और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अपना हाथ में आए तो वो छड़ी बन जाए, नीचे जाए तो वो अज़हा बन जाए, या इसके अलावा बाकी जो मौजज़ात थे। आप जी उन्होंने क्या कहा, चूंकि ये मुकालमा मुहादसा कहते हैं अरबी के अंदर, मुकालमा भी कि जो कलाम एक दूसरे के साथ हो, तो कालू अजितना, अब नया लफ्ज आ रहा है, लितल फितना, लफ्ज नया है, लितल फितना। तल फितना इल्तिफात आपने पढ़ा होगा जी, शायद कहीं पे पढ़ा जरूर, इल्तिफात नहीं पढ़ा? अच्छा मोहब्बत जी, मैं मतलब मेरी तरफ नजरे इल्तिफात डालिए का मतलब उल्फत से ही निकला है उल्फत, मोहब्बत, जी उल्फत। जी, वो है, लेकिन तलफितना वो इल्तिफात होता है। इल्तिफात का मतलब ये होता है कि सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा मुड़ जाना, फिर जाना यूं करके और देखना, इसको कहते हैं इल्तिफात। उसी से निकला है लितल फितना, ताकि तू हमें फेर दे। कालू उन्होंने कहा अजेतना, क्या तो हमारे पास आया है, क्या तू हमारे पास आया है, ली ताकि तलफिता, हमें फेर दे, नहीं तू फेर दे, तलफिता है ताकि तलफिता तू फेर दे, ना हमें जी, ये माजी का नहीं है सीगा, लिता लाम का है, लाम तो ये मुजारे का सीगा है, लितल फितना ताकि तू हमें फेर दे, अम्मा उस चीज से, चलो उस चीज से, उस रवैये से, उस दीन से, या उससे कहेंगे अम्मा वजदना अलैहि, जिस पर हमने पाया हमने अपने आबाना, अपने आबा अजदाद को। यहाँ सवाल पूरा हो रहा है, मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ। कालू कहें, उन्होंने कहा, मैं पूरा पढ़ने लगा हूँ, अजीतना लितल फितना अम्मा वजदना अलैहि आबाना। जी, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है ताकि तू हमें फेर दे उस चीज से जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है। बिल्कुल ठीक है जी। अजीतना, क्या तू आया है हमारे पास, लितल फितना अम्मा, ताकि तू हमें उस चीज से फेर दे, वजदना अलैहि, जिस पर हमने पाया, आबाना अपने आबाओ-अजदाद को। हमारे आबाओ-अजदाद तो इन्हीं बुतों की पूजा करते थे, या फिरौन को अपना रब मानते थे। हम भी उसको, वो भी कहता है कि भाई आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब आला हूँ, तो हम भी उसको रब मानते हैं, या उसके अलावा बाकी चीजों की हम जैसे बाप दादा करते थे। तो बाप दादा के दीन से इधर उधर होना ये बड़ा मुश्किल है, कि जो रवायात आ रही होती हैं घर के अंदर, मुआशरे के अंदर, उनसे मुंह फेरना बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन उसका अजर बहुत बड़ा है अगर वो गलत हो और सच की तरफ आप आ जाएं। तो अब आगे क्या है,
आईने नौ से انہوں نے डरना کہا तर्जे को आईने नौ से डरना तर्जे को अपनाना मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में ہاں جی، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اچھا جی، قالو انہوں نے کہا اجئتنا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے ہمارے پاس آیا ہے لتلفتنا تاکہ تو ہمیں پھیر دے تاکہ تو ہمیں پھیر دے اما وجدنا علیہ آباءنا اس چیز سے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اس چیز سے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اور بھی ہے آگے، سوال بھی چل رہا ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، یہاں پہ سوال ہے وَتَكُونَ لَكُمَا، کیا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ، یہ ہے جی کبریا، بڑائی، عظمت جی، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں جی جی وہ کبریائی کے معنی کیا ہوگا؟ بڑائی، حکومت، یہ بھی یہاں بنے گا اس کا۔ اور ہو وَتَكُونَ، اور ہو لَكُمَا، تم دونوں کے لیے، تم دونوں کے لیے، الکبریاء فی الارض، فی الارض، زمین میں بڑائی۔ اب بڑائی کو حکومت سمجھ لیں، ٹھیک جی اچھا۔ آگے انہوں نے واضح طور پر کہا وما نحن لکما بمؤمنین۔ اب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ شروع میں تو ب آ گیا ہے، بمؤمنین، یقیناً، یہ اس کا مطلب شدت کے لیے آتا ہے، یقین کے لیے آتا ہے، زور دینے کے لیے با آتا ہے، لیکن اس کے معنی نہیں کرتے۔ صحیح ہو گیا جی؟ جی جی وما نحن، اور نہیں ہے ہم، اور نہیں ہے ہم، لکما، تم تم دونوں دونوں پر، کے لیے، تم دونوں پر ہوگا، ترجمہ ہوگا تم دونوں کے لیے، ہماری زبان میں ہوگا تم دونوں پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ جی جی اپنے کریں ترجمہ، مشتاق بھائی کر دیں۔ قالو اجئتنا، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لتلفتنا، لتلفتنا، تاکہ تو ہمیں پھیر دے، اما، اس چیز سے، وجدنا علیہ آباء، نہیں، آباءنا، جی آباءنا، اس چیز سے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، وَتَكُونَ لَكُمَا كِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑائی زمین میں، ٹھیک ہے جی۔ وَمَا نَحْنُ، اور نہیں ہے ہم، لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، تم دونوں پر ایمان لانے والے۔ ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ اب آیت چھوٹا حصہ ہے، وقال فرعون، اب وہ سارے واقعات تفصیلی جو ہیں وہ درمیان میں سے نکل گئے، لیکن اس کے درمیان میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ فرعون اور بنی اسرائیل دو قبیلے تھے۔ فرعون کس قبیلے سے تھا یاد ہے؟ قبطی جی، قبطی قبیلے سے تھا جی، اور وہ مطلب بادشاہ تھے، اور دوسرا تھا بنی اسرائیل، جو کہ ہاں جی، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کہہ لیں ان میں سے تھے، اور اس سے پہلے یہ ظلم ہو چکا تھا کہ وہ لڑکوں کو فرعون جو تھا وہ ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا جی۔
جی تو اب فرعون نے ہی کہا کہ فرعون کے پاس مقدمہ جاتا ہے، وقال، اب یہ وہ سارے کے سارا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ بھی تم جاؤ فرعون کے پاس اور وہاں نرم طریقے سے بات کرنا اور اس کو اسلام کی دعوت دو. تو انہوں نے کہا کہ بھی تم یا اللہ تم میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیجو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی کہا تم دونوں جاؤ اور جا کے دعوت دو. اور وہاں جا کے سب کچھ انہوں نے نشانیاں اس کو دکھائیں، دعوت دی، اپنے زمانے کے ظالم ترین آدمی کو بھی دعوت دی کہ بھئی یہ جنت کی طرف آ جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے، اگر یہ ہوگا تو قوم بھی بچ جائے گی. تو اس نے حکم دے دیا کہ بھئی اب یہ جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے کہ بھئی اصحاب ہیں کہ اژدہا بن گیا. تو وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. وقال فرعون، فرعون نے کہا اور فرعون نے کہا ائتونی، تم میرے پاس لاؤ، ائتونی بھی، میرے پاس لاؤ، بھی آ رہا ہے نا، میرے یہ پاس لے آؤ. ائتونی میرے پاس، تم میرے پاس لے آؤ، کل ساحر علیم، ہر جاننے والے جادوگر، ہر جاننے والے جادوگر کو لے آؤ. ٹھیک، اب وہ تو فوراً طور پر چلے گئے اور جا کے لے آئے. فلما جاء السحرۃ، تو ساحر کی جمع سحرۃ ہوتا ہے، سحرہ جمع ہے، جی سر، ساحر ایک کو کہتے ہیں جی، اور سحرۃ زیادہ جادوگر. ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے جادوگر، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ آخر میں جو فعل ہوگا اس کی طرف دیکھیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ جمع ہے. فلما جاء السحرۃ، تو جب جادوگر آ گئے، جب جادوگر آ گئے، قال لہم، تو کہا فرعون نے ان کے لیے، قال لہم، سوری، قال لہم موسیٰ، سوری جی، قال لہم موسیٰ، تو ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا. تو اب ترجمہ بنے گا کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا. میرے ساتھ کہیں، قال لہم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القو، تم ڈالو، تم ڈالو، پھینکو، ڈالو، ما انتم ملکون، جی اس میں فاعل بن گیا، جو تم ڈالنے والے ہو. تو اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. جی ترجمہ کریں، کون رہ گئے ہیں باقی ابھی؟ غلام سرور صاحب رہ گئے. جی غلام سرور بھائی، دونوں آیتوں کا. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، تو فرعون کہا کہ تم میرے پاس ہر ہر جاننے والے جادوگر کو لے آؤ. فلما جاء السحرۃ، پھر جب جادوگر آ گئے، قال لہم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا، القوا ما انتم ملکون، کہ تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. جی ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، ما جئتم بہ السحر، لا آ رہا ہے کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو وہ جادو ہے، یہ ہے جادو. تو ان اللہ سیبطلہ، اب وقف کریں گے تو ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. ترجمہ آپ کو آ گیا ہوگا، وقت ہمارے پاس ہے. تو فلما القوا، ترجمہ جب کریں، انہوں نے ڈال دیا، تو جب انہوں نے ڈال دیے یا ڈال دیے، قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما کا ترجمہ نہیں ہے، ما جئتم بہ،
جو کچھ جس کے ساتھ تم جو کچھ تم لے کر آئے ہو، جے تم بے ہے نا، جا سے جے بنا اور با آ گیا ہے، تو جو کچھ تم لے کر آئے ہو، السحر وہ جادو ہے۔ وہ جادو ہے۔ دوبارہ کریں، فلما القاؤ، تو جب انہوں نے ڈال دی، تو جب انہوں نے ڈال دیے، قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما جئتم بہ السحر، جس کے ساتھ تم آئے ہو وہ جادو ہے۔ جادو ہے۔ بلکہ یہ کہہ لیں جو کچھ تم لے کر آئے ہو یہ جادو ہے۔ اوپر تھا نا بھائی، کیا یہ جادو ہے؟ وہ تو حق تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو، اب اس کو اگر ترجمہ یوں کر لیں کہ یہ کو ذرا سٹریس دے لے تو ترجمہ میرا خیال ہے اچھا لگا، یہ جادو ہے۔ جی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، سیبطلہ، ابھی پڑھتے ہیں جی، عن قریب اس جادو کو باطل کر دے گا۔ جی ٹھیک ہے، سیبطلہ باطل سے نکلا، سا پہلے ہے کہ ابھی اس کو اللہ تعالیٰ باطل کر دے گا، جھوٹ ثابت کر دے گا۔ تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں؟ بے شک اللہ تعالیٰ عن قریب اسے باطل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اب یہ ہے جی کہ اب جو فساد کرنے والے ہیں وہ ضدی ہے، اپنے عناد پر، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، فساد فی الارض کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اصلاح نہیں کرتا۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یصلح، اصلاح نہیں کرتا، نہیں اصلاح کرتا، اصلاح کرتا، عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا۔ تو کیا ترجمہ ہوگا جی؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، اصلاح نہیں کرتا، لا یصلح عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کی اصلاح نہیں کرتا، عمل کی اصلاح نہیں کرتا، نہیں، فساد کرنے والوں کے عمل کی، کام کی، فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا۔ آگے جی تھوڑا سا اوپر کریں، وقت بھی ہے تو اس کو دہرا لیں گے انشاءاللہ۔ تو وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، جی وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، جی اور اللہ حق کو حق کر دکھاتا ہے، ہاں اللہ حق کو حق کر دکھاتا ہے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلام باتوں سے، اپنے کلمات، اپنی باتوں کے ساتھ، یا اپنے کلمات کے ساتھ، میرا خیال ہے باتوں کے ساتھ بجائے کلمات آ جائے، اپنے کلمات کے ساتھ اللہ تعالی حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، جی اگرچہ کہ مجرموں کو برا ہی کیوں نہ لگے، مجرموں کو یہ برا لگے، ہاں اگرچہ کہ یہ مجرموں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو یا برا ہی کیوں نہ لگتا ہو۔ یہاں ہوا جی، تو یہاں میرا خیال ہے کہ رکوع ہو گیا ہے ختم۔ تو اس آیت کا ترجمہ جناب کریں، فلما القوا سے لے کر مجرمون تک، جی اپنے کیسر بھائی۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے ڈال دی بریکٹ میں رسیاں، قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما جئتم بہ السحر، جس کے ساتھ جو چیز تم لے کر آئے ہو یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالی عن قریب اسے باطل کرے گا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یصلح عمل المفسدین،
بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور وہ حق کو حق کر دکھاتا ہے بِكَلِمَاتِهِ اللہ اپنے، اللہ 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 اور اللہ حق کو حق کر دکھاتا ہے بِكَلِمَاتِهِ اپنے کلمات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کہ مجرموں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اب وقت 3 منٹ ہے، آگے جو ہے تھوڑا 4.5 منٹ ہے سر ہمارے پاس۔ 4 منٹ ہیں تو ایک آیت پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، جی پڑھ لیں۔ جی بالکل پڑھیں۔ اچھا، اس آیت کے اندر ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ قبطی اور بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا کہتے تھے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اور جو فرعون تھا اس کی قوم کو قبطی کہتے تھے۔ جی آل فرعون، ٹھیک ہے، وہ قبیلہ اس کا نام قبطی تھا، تو وہ الگ تھی، یہ الگ تھی، ایک حاکم تھے ایک محکوم تھے۔ اب جو یہاں چیز آ رہی ہے کہ وہ جب انہوں نے ڈالا تو آپ کو پہلے پڑھا ہوا ہے کہ وہ اژدہا جو تھا وہ ساری رسیوں کو نگل گیا، جی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ جی کہ وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ پر، ایک تو یہ پتہ چلا، اور ان کو دیکھ کے ممکن ہے اور بھی ہے تو بنی اسرائیل میں سے ایمان لائے۔ اب جو آ رہی ہے وہ یہاں وہ یہ ہے کہ فما آمنا، فما بھی آ رہا ہے اللہ بھی آ رہا ہے۔ اب یہ آج مکمل نہیں ہوگا، کل مکمل ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ اس کو کل پر رکھ دیں، اس لیے کہ اس کے اندر قومی ہی جو ہے نا اس کی وضاحت کرنی ہے، اور ذریتن کی بھی وضاحت مطلب زیادہ ضروری ہے کہ انقلاب لانے والے کون لوگ ہوتے ہیں، بڈھے بندے ہوتے ہیں یا لڑکے ہوتے ہیں، نوجوان۔ جی تو وہ انشاءاللہ میرا خیال کل کریں گے۔ اب اس کو نیچے لائیے جی اور ٹرانسلیشن کروائیے اپنا کیسر بھائی آپ اسی کی۔ یہ آخری جتنی 2 بھی آیات، 2 بے شک 2 لائن۔ جی ٹھیک ہو گیا، تو ایک آیت فلما سے ڈاکٹر صاحب کر دیں اور اس کے بعد غلام سرور صاحب کر دیں۔ جی فلما، جی ڈاکٹر صاحب کا مائک آف ہے، غلام سرور صاحب کر دیں پہلی آیت کا ترجمہ فلما سے۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بالسحر، تو موسیٰ نے کہا تم ڈال دو، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈال دو، ما جئتم بالسحر، یہ تم نہیں جس کے تم ساتھ نے، آئے ہو، جب انہوں نے ڈال دیا، جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جس کے ساتھ تم آئے ہو یہ جادو ہے۔ جی نہیں جو، ہاں جی ٹھیک ہے، جس کے ساتھ تم آئے ہو وہ جادو ہے، جی ٹھیک ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب اسے باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں اصلاح کرتا فاسد لوگوں کے عمل کی، فساد کرنے والے لوگوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا۔ جی مشتاق بھائی ذرا اگلی آیت کا ترجمہ جلدی سے کر دیں، 1.5 منٹ 1.25 منٹ ہے ہمارے پاس۔ جی وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور اللہ حق کو حق کر دکھاتا ہے، بِکَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات کے ذریعے، وَلَوْ کَرِہَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ مجرموں کو برا ہی کیوں نہ لگتا ہو۔ اگرچہ کہ یہ مجرموں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ تو سلیم صاحب آپ بھی اسی آیت کا کر دیں ذرا جلدی سے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ، اور اللہ کلماتِهِ، اور اللہ حق کو حق کر دکھاتا ہے اپنے کلمات کے ساتھ۔ وَلَوْ کَرِہَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو یہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ سب ساتھیوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔